میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جہاں چلے جاؤ، دین کا بول بالا اگر کرنے والے لوگ ہیں، یا بغیر واسطہ یا بالواسطہ، یا یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں یا یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جو مدرسے بنائے ہیں ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں افریقہ کی ان جگہوں کے اوپر جہاں آدمی جانور کی طرح رہتا ہے ان جگہوں پر گیا، اور میں نے بچوں کا قرآن ایسا کہ میرے بچے ایسا قرآن نہیں پڑھتے۔ بھئی کہاں سے پڑھ کر کے آئے ہو؟ مدرسے کا نام لیا کہ دارالعلوم کے لوگوں نے مدرسہ بنایا تھا، ہم نے اس مدرسے میں پڑھا ہے اور وہاں سے آ کر کے اب ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، دارالعلوم کی یہ قبولیت اور پھر دارالعلوم نے ان افراد کو پیدا کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، استاد محترم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے مدرسے کو بنایا تھا، سب سے بہترین فرد اکمل جو پیدا ہوا ہے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ شخص ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے ایسی اپنے سینے کے اندر آگ رکھتا تھا کہ وہ آگ کسی دوسرے آدمی کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ جو صوبجات متحدہ کا انگریز گورنر تھا مسٹر مسٹن، اس کا یہ قول مشہور ہے کہ شیخ الہند کو جلا کر اگر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی عداوت اور دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ تھے شیخ الہند۔ شیخ الہند نے اٹھ کر کے پھر پگل بجانا شروع کر دیا آزادی وطن کا، اور اپنے ان شاگردوں کو جنہیں یہاں تیار کیا تھا انہوں نے ان کو اپنی آواز کا شریک بنایا، اپنا درد ان کے دلوں کے اندر تقسیم کر دیا اور ان کو لے کر کے میدان کے اندر نکل گئے۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا آنا اور نکلنا، انگریز کی مخالفت کرنا دارالعلوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس مرد مومن نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کی، اپنے شاگردوں کے سپرد کیا اور باہر نکل کر میدان میں جاں فروشی کی صورت کے اندر آ گئے۔ کون ہے جو تاریخ بتائے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ شیخ الہند تنہا وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر انگریز کی حکومت کے خلاف آزاد حکومت قائم کی ہے۔ لوگ دعوے تو بڑے بڑے حلق سوچ جاتے ہیں کرنے والے، بتائیں کہ کہاں انگریز کی گورنمنٹ کے خلاف آزاد حکومت کس نے قائم کی ہے؟ شیخ الہند نے قائم کی۔ اپنے شاگرد عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا۔ افغان قوم کے خصوصیات سے واقف تھے، افغان علماء ان کے شاگرد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ جو ایسی سرفروش قوم ہے کہ یہ کبھی کسی دوسرے کی حکومت کو قبول نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، افغانستان بھیج کر انہوں نے وہاں آزاد حکومت قائم کی، اور کان کھول کر لوگ سنیں کہ انہوں نے اس آزاد حکومت کا جو صدر بنایا وہ مسلمان نہیں، راجہ مہندر سنگھ پرتاپ کو صدر بنایا اس کا۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کے دل کے اندر فرقہ پرستی ہو، وہ اس ملک کے عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ اور مولانا برکت اللہ
پھر اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ بنے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کون ہے مائی کلال جو بتائے کہ اس نے انگریز کی حکومت کے خلاف ملک کو آزاد کرنے کے لیے کہیں ملک کے دنیا کی کسی کونے میں آزاد حکومت قائم کی ہو؟ اور پھر یہی نہیں کہ آزاد حکومت قائم کر کے چھوڑ دیا، بلکہ یہاں سے گئے، دارالعلوم کو چھوڑ دیا اور یہاں سے گئے حج کے نام کے اوپر۔ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے اور ہم اس راستے سے خود افغانستان پہنچ جائیں اور اس حکومت کو زندہ بنائیں، اور اس راستے سے ہم صوبہ سرحد جس کو ہم نے میدان جنگ بنایا ہے ہم وہاں پہنچیں۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ آتا تھا کہ ہم لڑتے ہیں، ہمارے پاس گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر گولہ بارود اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں گولہ بارود مہیا کرے تو ہم انگریز کو شکست دے دیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے گئے تھے۔ اس زمانے میں وہاں حکومت ٹرکی کی حکومت تھی، جو وہاں کے وزیر اعظم تھے ان سے ملاقات کی اور یہ بات کہی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے کسی طرح افغانستان کا راستہ صاف کرا دیں اور بھیج دیں، مگر انہوں نے معذرت کی کہ انگریز کی حکومت اب راستوں میں جگہ جگہ ہے، ہم اگر چاہیں گے بھی بھیجنا تو آپ نہیں جا سکتے۔